وہ لوگ ہجرت میں شریک ہوئے تو اس لحاظ سے انہیں ایک اعلیٰ مقام ملا دنیاوی لحاظ سے، لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شریک ہوئے اور پھر شہادت نصیب ہوئی انہیں اعلیٰ مقام ملا۔ لہذا ہر نفس میں چاہے جس لحاظ سے ہو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت آتی ہے، وقت مقررہ آتا ہے، تو پھر ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ جو ٹائم فکس ہے اس ٹائم پر انسان نے مرنا ہے، موت آ کر رہے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اور موت کا وقت قریب تھا اور موت کسی دوسرے شہر میں ہونی تھی، ٹائم بہت کم تھا۔ وہ شخص جب بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل علیہ السلام آئے، اسے گور کر دیکھا، اس شخص پر اتنا زیادہ خوف طاری ہوا، سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے اس شہر میں پہنچا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اسے اڑا کر لے گئی، دوسرے شہر میں پہنچا دیا، اور جب پہنچا اس ٹائم اس کی روح قبض ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ تو اس بندے کی طرف غصے سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس شخص کا ٹائم فکس ہو چکا تھا، ٹائم مکمل ہو چکا تھا، اور وہ جہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا اس کو دوسرے شہر میں جانے کے لیے ایک لمبا ٹائم لگتا، اس وجہ سے اسے گور کر دیکھا۔ دیکھیے جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پر موت آنی ہے، ایک گھڑی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے محلات بنا دیے، سب کچھ تدبیریں کر لی، لیکن جدھر جانا ہے، جو ہمیشہ جہاں رہنا ہے، اس کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے سوا سب چیز مخلوق میں شامل ہے۔ جو پہلے تھی بعد میں نہیں ہوگی، ابھی ہے ایک وقت پر ختم ہو جائے گی۔ اگر باقی ہے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں رہے گی، اس پر فنا ایک ٹائم پر آئے گی۔ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ موت اور حیات کا تعلق معنی کیا ہے؟ صرف اس موت اور حیات کا تعلق انسان سے نہیں ہے، جانوروں سے بھی ہے، چرند پرند سے ہے، ہر چیز سے ہے۔ لیکن اگر جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے تو یہ موت ہے، اگر جسم اور روح کا تعلق قائم رہے تو یہ حیات ہے، زندگی ہے۔ درختوں میں جیسے تاثیر اگر قائم رہے تو زندگی ہے، حیات ہے، اگر وہ تعلق وہ تاثیر ختم ہو جائے تو یہ موت ہے۔ اسی طرح ایمان اور کفر کی حالت کو دیکھیں، اگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو وہ حیات ہے، اگر ایمان کی دولت سے نہیں ہے تو وہ موت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا دل اچھی چیز کو اچھا کہتا ہے، بری چیز کو برا کہتا ہے، اور وہ اس چیز اچھا کام کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے اور برا کام کرنے سے ملامت محسوس کرتا ہے کہ یہ آپ کا دل زندہ ہے، اگر نہیں تو یہ مردہ ہے۔ اسی طرح اور بے شمار معنی ہیں، اگر آپ بیدار ہیں تو یہ حیات ہے، اگر سوئے ہوئے ہیں تو مردہ ہیں۔ المختصر انسانی جسم اور روح کا تعلق اگر قائم ہے تو یہ حیات ہے، اگر
نہیں قائم، ٹوٹ گیا تو یہ موت ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی سچ ہے تو صرف موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا دنیا میں کسی نہ کسی طرح ہر چیز کا منکر پایا جاتا ہے۔ اگر اقرار کرتا ہے، سچ مانتا ہے تو وہ صرف موت ہے، چاہے یہود و نصارہ ہو، مشرکین ہو، فلاسفہ ہو، کوئی بھی ہو، انہیں اس کے خلاف کوئی دلیل نہ مل سکی، انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی سوچا اور سمجھا کہ موت سچ ہے۔ لیکن ہم جتنی تدبیریں کر لیں، جو کچھ کر لیں، ہمیں موت ایک دن ضرور آئے گی۔ ایک امریکن فنکار ہے، اس نے دنیا میں 150 سال زندہ رہنے کا پروگرام بنایا کہ میں اس دنیا میں 150 سال زندہ رہوں گا۔ اس نے پلاننگ کی، آپ نے جب عروج پر تھا، صحت تھی، اس نے کہ اگر میرا گردہ خراب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک شخص سے معاہدہ کر لیا کہ مجھے تم نے گردہ دینا ہے۔ اس طرح جسم کے مختلف حصے مختلف لوگوں سے معاہدہ کر لیا کہ مجھے یہ آپ نے یہ حصہ جسم کا دینا ہے، جب میرا حصہ وہ خراب ہو جائے اس کی اس نے پیمنٹ کی ہے۔ وہ شخص جو 150 سال زندہ رہنے کا پروگرام بنا چکا تھا، جس نے اگر کوئی چیز کھائی بغیر ٹیسٹ کی نہ کھائی، اگر وہ گھر میں سویا، جراثیم کش ادویات اس کے کمرے میں، بیڈ روم میں ماری گئیں تاکہ جراثیم سے بچ جائے اور یہ شخص 150 سال زندگی پا لے۔ اس کی خدمت کے لیے، اس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہر وقت 12 ڈاکٹر موجود رہتے تھے۔ جب موت آئی، سانس پھولا، وہ شخص آدھا گھنٹہ زندہ نہ رہ سکا، ہاسپٹل گیا، اس کی موت ہو گئی۔ وہ شخص جو 150 سال زندہ رہنے کا پروگرام بنا چکا تھا، وہ 50 سال کی فگر بھی بور نہ کر سکا۔ ہم دنیا میں کیا سوچتے ہیں، کیا پروگرام بناتے ہیں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں۔ لبنان کا ایک شخص ہے، اس نے دنیا میں اپنی قبر تیار کی اور وہ امیر ترین اس کا بحری جہاز تھا۔ جب وہ لبنان کے ساحل پہ گیا، وہاں پر حادثہ ہوا، جہاز، عمارتیں تباہ ہو گئی۔ ان میں وہ شخص بھی تھا، وہ شخص بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے عزیز و اقربا نے اس کی لاش کی، میت کی بڑی تلاشی کی، لیکن نہ مل سکی۔ اور جس شخص نے قبر اپنی زندگی میں تیار کی، وہ بھی اس سے میسر نہیں۔ آج اگر ہمیں قبر یا کفن نصیب ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 2005 کے زلزلہ میں لوگوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہوئے۔ اسی طرح برطانیہ کا وہ شخص جو امیر ترین شخص تھا، جب وہ دولت والے کمرے میں داخل ہوا، اس کمرے کی خاصیت تھی کہ وہ کمرہ باہر سے کھلتا تھا، اندر سے نہیں کھلتا تھا۔ جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ 1 دن 2 دن جتنے دن اس نے برداشت کیا، آخر موت آنے لگی۔ اس شخص نے اپنے خون سے دیوار پر لکھا، دنیا کا امیر ترین شخص اس کو اپنی دولت بھی نہ بچا سکی۔ لہذا ہمیں غرور اپنی دولت پہ ہے، اپنی اولاد پہ ہے، اس دنیا کے حقیر سامان پہ ہے۔
ہم اس رب العزت کو بھول گئے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل دی ہیں، اس سے پوچھیں جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں زندہ رکھ لیتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون سا کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ نے موت کو رکھ دیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم قبرستان میں جائیں، اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، رشتہ داروں کو دفن کرتے ہیں، پڑوسیوں کو، اہل محلہ کی تدفین کرتے ہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کر ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیز ملتی ہے کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ دنیا کی رغبت کم ہو سکے۔ قبرستان والوں کو دیکھو، ہمارے ہاں تو وہ قبرستان ہیں، ان کے درمیان سے رستے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کام کے لیے بھی جائیں، وہ شارٹ کٹ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ مجال ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا بھی یہ مقام ہے، ایک دن ہم نے بھی یہاں ہونا ہے؟ ایسا کبھی نہیں سوچا، کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آیا۔ اور نہ ہم دنیا میں غلط کام کرتے ہوئے، دغا بازی کرتے ہوئے، ملاوٹ کرتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یاد رکھیں، انسان بحیثیت انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ وہ ذات جس نے انسان کو بنایا وہ حقیقی مالک ہے، ہم اس کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا مقصد کیا ہے؟ نائب کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے مالک کی، اپنے خالق کی تابعداری کرے، اس کے حدود و قیود سے باہر نہ نکل سکے، جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرے، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے۔ لیکن ہم بحیثیت خلیفہ اور نائب ہونے کے کیا کام کرتے ہیں؟ کتنے اس نے احکام دیے ان پر عمل کرتے ہیں؟ اگر کرتے بھی ہیں صرف حقوق اللہ اس پر زور ہے، لیکن حقوق العباد اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بہنوں کی، بھائیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، ان کے حقوق دبانا، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل اس شخص کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اگر وہ شخص اچھے کام شروع کر دیتا ہے، نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے، جھوٹ غیبت جیسی بیماریوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ شخص مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار، اہل محلہ یہ کہتے ہیں یہ بہت نیک شخص ہے، ایماندار شخص ہے جس کی فوتگی ہوئی۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کا مقام
اس کے سامنے کر دیتا ہے اور وہ شخص اپنا مقام دیکھ لیتا ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے، اور وہ شخص اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری روح جلدی قبض ہو، میں اللہ سے ملاقات کروں، اور وہ شخص اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ شخص میرے پاس جلدی آ جائے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی نہ کرنے کا ارادہ کرے تو مرنے سے 1 سال پہلے وہ شخص گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، غلط کام شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ شخص مرتا ہے تو اہل محلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برا شخص تھا، اس شخص کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نزع کے وقت اللہ تعالیٰ اسے اس کا مقام دکھا دیتا ہے، اور اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میری روح قبض نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ یہ اعمال ہمارے خود کے اعمال ہیں کہ ہم اللہ سے اور اللہ ہم سے ملاقات کی خواہش رکھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے آج کل ہم کسی نہ کسی شخص کے بارے میں اپنے تجزیے اور تجربے رکھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ بیمار ہو گیا، اس کے کارنامے ٹھیک نہیں تھے، نزع کی حالت میں تکلیف ہوئی تو ہم جج بن گئے کہ اس کے کارنامے ٹھیک نہیں تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر رحم فرماتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے، تو وہ شخص اگر صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس پر بیماری نازل فرما دیتا ہے۔ اور بیماری کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ اس شخص کے گناہ اگر ہیں تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ زائل ہو جائیں، اگر اس کے گناہ بچ جائیں تو اس کی گھر والوں پر، آل و عیال پر سختی نازل فرما دیتا ہے، معیشت میں تنگ دستی نازل فرما دیتا ہے۔ اگر پھر بھی اس کی گناہ بچ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے سختی نازل فرما دیتا ہے، اور روح اس کی قبض ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ شخص بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب وہ شخص دنیا سے جاتا ہے اس حال میں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں آتا، اور اس سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرنا چاہتا، عذاب دینا چاہتا ہے، اگر بیمار ہے صحت عطا فرما دیتا ہے، اگر تنگ دستی ہے خوشحالی عطا فرماتا ہے، گھر والے بچے پریشانی میں ہیں پریشانی دور فرما دیتا ہے، اور نزع کی حالت میں اس پر سکون دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ جو اس نے نیکی کے کام کیے ہیں یہ اس کا صلہ ہوتا ہے۔ بیماری سے نجات، اگر پھر بھی نیکی بچ گئی، تنگ دستی سے خوشحالی عطا فرما دیتا ہے، پھر بھی اگر نیکیاں بچ گئیں اہل و جال پر سے مصیبتیں ختم کر دیتا ہے، اگر پھر بھی کوئی نیکی بچ گئی تو نزع کے وقت اسے سکون اور راحت دے دیتا ہے۔ جب وہ شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو ہماری میجرمنٹ ہے، ہمارے اندازے ہیں، یہ غلط ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ جو بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال اور اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں، اور اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اپنے حالات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے کتنے اعمال کیے ہیں، کتنے غلط کام کیے ہیں، ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔
یاد رکھیے برے خاتمے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، یعنی انسان کا خاتمہ بالخیر ہے یا خاتمہ بالسوء، اچھا خاتمہ ہے یا برا خاتمہ۔ برے خاتمے کے لیے 4 چیزیں، ایک نماز میں سستی کرنا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو نماز پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو آخری ٹائم میں پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلو پڑھ لیں گے، جب مکروہ وقت داخل ہوتا ہے تو نماز وہ بھی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اہل محلہ کہیں کہ ہم نمازی ہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز یہ ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے سکون سے پڑھیں اور ٹائم پہ پڑھیں۔ اسی طرح شراب پینا، یہ بھی انسان کا خاتمہ اچھا نہیں کرتی۔ شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، رشتوں کی تمیز نہیں رہتی۔ شراب یا ہر وہ نشاور چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دے اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے، لہذا ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے، چاہے والد ہے یا والدہ ہے، جب کسی کام کا کہیں اگر وہ بات آپ کو ناگوار گزرے آپ خاموش ہو جائیں۔ بعض اوقات انسان اف، ماں تم نے یہ کہہ دیا، والد تم نے یہ کہہ دیا، یہ اف کہنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اف کہنا بھی حرام ہے۔ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اف سے آگے تک ہیں، یعنی گالم گلوچ ہے، مار کٹائی ہے، اور ہم اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے شخص کو کیا پتہ، اسے یہ پتہ تھا کہ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پڑھایا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا، آج تو کہتا ہے کہ ان بوڑھوں کو کیا پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص، ایک نوجوان، نزع کا وقت تھا، روح نہیں نکل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس گھر پہنچے، اس لڑکے کی ماں سے پوچھا کہ اس کا کوئی قصور، کوئی غلطی بتائیں جس کی وجہ سے کہ روح قبض نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت ماں نے کہا کہ یہ میرا گستاخ ہے، مجھے اس نے بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے معاف کرو گی؟ اس نے کہا کسی صورت میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ لکڑیاں جمع کریں، اسے جلا دیں۔ جب ماں نے یہ جلانے کا نام سنا، اس کے باوجود ماں کی ممتا کو دیکھیں تو ماں نے دل سے
فوراً معاف کر دیا۔ جو ہی ماں نے معاف کیا اس شخص کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھیں ہم کتنے گنہگار ہوتے ہیں ماں کے حق میں، والدین کے حق میں، لیکن ان کی محبت تکلیف کے وقت پھر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور برے خاتمے کی چوتھی وجہ مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ شہر ہے آبادی مکان سے مکان جڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تکلیف میں ہے اور دوسرے شخص نے اتنی اونچی آواز سے گانے لگائے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ ایک گھر میں فوتگی ہے، دوسرے گھر میں خوشی ہے، اس خوشی کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے گانے کی صورت میں، باجوں کی صورت میں۔ ہمارا بھائی وہ ساتھ غمی منا رہا ہے، ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ ہم نے گلی چراؤں میں، چوکوں میں اپنی محفلیں سجائی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں وہاں سے گزر رہی ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ہم وہاں خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہاں ہمارا اگر بھائی ہے جس کا ہم پر کنٹرول ہے، والد ہے جس کا ہم پر کنٹرول ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کوئی رشتہ ہے، اس نے کبھی منع نہیں کیا کہ بیٹا تم گھر چلے جاؤ، بیٹھک میں چلے جاؤ، کہیں دور کسی گراؤنڈ میں چلے جاؤ۔ ہم تماشا دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، انسان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اچھا انجام اختتام کے وقت نہیں ہوتا، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس، یہ ایسا طبقہ ہے جس کو بہترین امت کے طور پر چنا گیا، نکالا گیا۔ اور یہ بہترین امت کس وجہ سے ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک، تأمرون بالمعروف، یہ نیکی کی دعوت دیتی ہے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، روزہ رکھنے کی تلقین کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے، اچھے کام کرنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، غیبت سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، یعنی اچھے کام کی طرف راغب کرتی ہے، دعوت دیتی ہے۔ یہ خیر امت کا پہلا سبب ہے۔ اگر امت ہے لیکن دعوت نہیں دیتی، نیکی کے کام کی طرف توجہ نہیں دلاتی، تو وہ خیر امت نہیں ہے، بہترین امت نہیں ہے، اس سے بہترین امت کا شرف چھین لیا جائے گا۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بے حیائی کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے، جو امت، جس امت میں یہ چیز نہ پائی جائے تو وہ اچھی امت نہیں بن سکتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی خیر امت، بہترین امت جو نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سٹیپ ہیں کہ جو شخص تم میں سے برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ آج ہمارے سامنے بے حیائی برائی ہوتی ہے، چاہے حکمران ہوں یا عام لوگ ہوں، چاہے ان کے پاس طاقت
دولت کے لحاظ سے ہے یا کسی لحاظ سے پاور ہے تو کمزور اور غریب طبقہ خاموش ہے۔ لہذا اس بے حیائی اور برائی کے لیے اپنی طاقت کو سامنے لائیں، اپنے ہاتھوں سے روکیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی شخص ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکیں، یعنی گونگا بن کے نہ بیٹھے، اسے روکیں۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اس میں شریک ہونا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں پرامن جلوس بھی ہوتے ہیں، ان میں شرکت کریں، درود شریف پڑھتے ہوئے، تاکہ کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم بتا سکیں کہ کل جولائی میں سخت دھوپ تھی، ہم دن کے 12 بجے جلوس میں شریک ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری رسالت کی خاطر، تیری ناموس کی خاطر۔ اور تیسرا درجہ اگر یہ بھی نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، جو شخص یہ طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچ دی کہ ایمان کے جو درجے ہیں وہ 3 ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو لائن ہے، اس سے نیچے ایمان کی کوئی شیپ نہیں بچتی۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ دل میں برا جاننا۔ اگر کوئی شخص برائی کو، بے حیائی کو، غلط کام کو دل سے برا نہیں جانتا، پھر اس کے ایمان کی حالت کا خود اندازہ لگا لیں، اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماسل امتی ماسل المطر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جس طرح بارش زمین پر پڑتی ہے، زمین کو بھگو دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، شفقتیں، محبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، پھر ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بارش کی مانند ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں معلوم اس امت کا اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے۔ یعنی آج اگر ہم سوچیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام وہ بہتر نہیں ہے، پہلا امت کا حصہ جو تھا وہ بہتر تھا، ایسا نہیں۔ آپ کا اچھا برا انجام آپ کے اعمال کے مطابق ہونا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی قوما یؤتون مثل اجور اولہم فینکرون المنکر، بے شک میری امت میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ ان کو ثواب پہلے لوگوں کی طرح دیا جائے گا، یعنی صحابہ کرام جس طرح ان کے اعمال تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وقت آئے گا، ایک ایسی قوم آئے گی، وہ عمل کرے گی، ان کے عمل میں اتنا خلاص ہوگا کہ ان کو بھی ان کی مثل ثواب دیا جائے گا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کے جو ثواب ہے، عمل کا ثواب صحابہ کرام کے عمل کے ثواب کے برابر ہوگا۔ فَيُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ، وہ بھی حیائی سے، برے کاموں سے روکنے والے ہوں گے، غلط کاموں سے روکنے والے ہوں گے۔ اس سبب کی وجہ سے ان کے جو عمل کا ثواب ہے صحابہ کرام کے عمل کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ
ان قریب اس امت کے آخر میں ایک قوم آئے گی، ایک گروہ آئے گا، لہم مثل اجر اولہم، ان کو جو اعمال پر ثواب دیا جائے گا یہ پہلے لوگوں کی طرح ہوگا۔ اور یہ کب کہا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ممبر پر تشریف فرما تھے، اور مقتدی کون تھے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم آئے گی، عمل کرے گی، ان کے اعمال کا ثواب آپ کے اعمال کے ثوابوں کی طرح ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے ہیں، ویقاتلون اہل الفتن، جو فتنہ کرنے والے ہیں ان سے وہ لڑائی کرتے ہیں، ان سے وہ روکتے ہیں۔ یہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمعت النبی یقول لا یزال من امتی، کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا، امت قائمۃ، ایک ایسی امت قائم رہے گی، قیامت تک قائم رہے گی، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر کے ساتھ قائم رہے گی، لا یضرہم من خذلہم، جو شخص ان کو نقصان پہنچائے، رسوا کر کے، تانا زنی کر کے، تہمتیں لگا کر، تکلیفیں دے کر، کسی لحاظ سے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، ولا من خالفہم، اور ان کی مخالفت میں ہر قسم کی کوشش کرے، طاقت استعمال کر لیں، حتی یاتیہم بامر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آئے گی وہ لوگ اسی حال میں رہیں گے، وہم علی ذالک، وہ نیکی کی کام کرنے میں، دعوت دینے میں، اچھے کاموں کی تبلیغ کرنے میں، برے کاموں سے روکنے میں، بے شک آپ انہیں رسوا کر لیں، مخالفت کر لیں، لیکن وہ اپنے کام پر ثابت قدم رہیں گے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم سے مراد ہم سب لوگ، کم از کم ہم جن کے ولی ہیں، جن کے انچارج ہیں، سربراہ ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، تو کم از کم اپنے گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کر دیا کریں، نماز کی تبلیغ، اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں، جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں۔ لیکن جب ہم بھی اس محفل میں بیٹھ کر اس میں شریک ہوں گے، اذان ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم انہیں حوصلہ دیں گے، تو پھر کیسے یہ امت خیر امت کی طرف جائے گی؟ اور آپ کا اچھا عمل کرنا یہ تربیت ہے اولاد کے لیے۔ ایک دن اس مسجد سے میں گزر رہا تھا، ایک چھوٹا بچہ جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھا اور مسجد کو اس نے پیار دیا۔ کیوں پیار دیا؟ وہ والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اس مسجد کے پاس سے گزرتا، اس کی والدہ یا والد اس مسجد کو پیار دیتی، تو بچے کے ذہن میں ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، تو بچہ سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکتا، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اس نے اٹھ کر مسجد کو پیار دیا۔ اگر ہم گھر میں اپنا ماحول ٹھیک کر لیں، کم از کم نماز اذان ہو ٹی وی بند کر لیں، اذان ہو فلم بند کر لیں اور نماز پڑھ لیں،
تمہارے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچے آپ کے والد کے والدہ کے عمل کو دیکھیں گے تو اس سے وہ سیکھ لیں گے اور وہ اچھے کام کی طرف رغبت کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ لوگ بچوں کے سامنے غلط کام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اذان ہو رہی ہے ٹی وی لگائے، بچوں کے سامنے گالیاں دیں گے، بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے، تو کیا خیال ہے بچے اچھائی کی طرف جائیں گے؟ کسی صورت میں بچے اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور آخر کار جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اس وقت تعویذوں کے لیے پھرنے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کو بڑا بدتمیز ہے جی، پیر صاحب تعویذ دے دیں۔ یہ تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کو دین اسلام کی تبلیغ خود کریں۔ کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے بچوں کو نماز تو پڑھا سکتے ہیں، نماز پڑھائیں۔ لہذا ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکنا اور نیکی کی تبلیغ کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا بہترین شرف قرار دیا ہے، اس پر